بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ کرن آج بہت اچھے موڈ میں تھی کیونکہ شام کو سارے خاندان والے آج رات فارم ہاؤس میں پکنک منانے جا رہے تھے۔ سارے کزنز اور خالہ وغیرہ دوپہر تک جمع ہونا شروع ہو گئے۔ شام تک کوچ بھی آ گئی۔ ماموں نے کھانے والے کو فون کر کے بلوا لیا۔ سب کزن نے سامان کوسٹر کی چھت پر رکھنا شروع کیا۔ مغرب تک وہ لوگ نکل گئے فارم ہاؤس کی طرف۔ یہ فارم ہاؤس سپر ہائی وے پر واقع تھا جس کے چاروں طرف کوئی آبادی نہ تھی اور اندھیرا گپت تھا۔ جب یہ فارم ہاؤس پہنچے تو سامان وغیرہ نکال کر سب سیٹل ہو گئے۔ فارم ہاؤس میں ایک پول، 2 کمرے اور بڑا سا گارڈن بھی تھا جہاں بہت سارے نیم کے درخت تھے جس کے نیچے جھولے لگے ہوئے تھے۔ سارے لڑکے پول میں کود گئے اور ساری لڑکیاں جھولوں کی طرف جانے لگی۔ گھر کے بزرگ عورتوں نے منع بھی کیا کہ بیٹا رات کے وقت درخت کے نیچے مت جاؤ، پر لڑکی اپنی موج میں سب انسنی کرتے ہوئے جھولوں کی طرف چل دی۔ کرن کی امی نے اسے کہا بھی کہ اچھا بال تو باندھ لو، پر وہ انسنی کرتی چلتی بنی۔ جھولا جھولتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری کہ کرن کو لگا کوئی پیچھے سے اسے جھولا جھلا رہا ہے۔ پہلے تو کرن اس کو اپنا وہم سمجھی، پھر تھوڑی دیر بعد کرن کو اپنی گردن پر گرم گرم سانسیں محسوس ہوئی۔ کرن کو لگا جیسے کوئی وجود اس کے بال کندھوں سے ہٹا کر اس کی گردن پر پھونک ماری ہو۔ کرن گھبرا کے مڑی تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اسے لگا شاید ہوا تیز ہے تو یہ اس کا وہم ہوگا۔ کرن وہاں سے ڈر کر واپس کمرے کی طرف آ گئی۔ کرن نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے ایک کالی بلی چلی آ رہی تھی۔ وہ بلی کچھ دور بیٹھ کر اسے گھورے جا رہی تھی۔ جب سب لڑکے نہا کر تھک گئے تو سب گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے چلے گئے۔ اب لیڈیز پول میں جانے لگی۔ کرن بھی پول میں اتر گئی۔ اس نے لان کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب وہ پول میں اتری تو وہ کالی بلی کہیں غائب ہو گئی۔ پول میں سب لیڈیز انجوائے کرنے لگی۔ 2 ٹیمیں بنائی گئی اور ایک دوسرے کی طرف فٹ بال اچھلنے لگے۔ اتنے میں کرن کی طرف بال آئی۔ جیسے کرن نے جمپ کر کے بال کو ہاتھ لگایا، کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑ کے نیچے کی طرف کھینچا۔ کرن پانی میں اندر کی طرف چلی گئی اور اس کا سانس گھٹنے لگا۔ وہ پوری کوشش سے اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی، پر اسے لگا کوئی اس کو پانی میں دبوچا ہوا ہے۔ اس نے پوری قوت سے اوپر کی طرف زور لگائی تو وہ باہر آ گئی۔ کرن کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی امی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں امی، شاید اچھلتے ہوئے میری ٹانگ سلپ ہو گئی تھی۔ امی نے بولا بیٹی باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آ کر نہا کر چینج کرنے چلی گئی۔ کرن یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ وہی کالی بلی واش روم کی چھت پر بیٹھے اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ کرن کے وجود کو گھورے جا رہی تھی۔ کرن نے جلدی جلدی شاور لے کر کپڑے چینج کیے اور باہر آ گئی۔ صبح فجر ہوئی تو لوگوں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور واپسی کی تیاری پکڑ لی۔ کرن واپس آ کر دن کو تو نارمل گزر گیا۔ کرن کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور سونے سے پہلے سونے کے اذکار پڑھتی تھی۔ رات کو جب وہ سوتی تو اسے بلی کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرہ شدید گندی بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہی کالی بلی اس کے پلنگ کے سامنے بیٹھی تھی اور اسے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے وہ بہت غصے میں ہو۔ اچانک وہ وجود میں بدل گئی۔ وہ ایک جن زادہ تھا جس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ کرن کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا پر قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ شاید یہ کمال تھا کرن کی پاکیزگی کا۔ اس نے چلا کر بولا مجھے اپنے پاس بلاؤ۔ کرن کا خون ہی خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو کرن کا پلنگ پول میں اٹھنے لگا۔ وہ زور زور سے تلاوت کرنے لگی اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ کرن نے اپنے گرد حصار کھینچا اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو کیا اور سو گئی۔ اس نے اپنی امی کو صبح بتانا چاہا پر اسے یاد ہے کہ اس وجود نے کہا جس کو بھی میرے بارے میں بتاؤ گی میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ کرن صبح کالج چلی گئی۔ آج وہ اتنا تھک چکی تھی کہ شام کو تھوڑی دیر لیٹی تو اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کب مغرب ہو گئی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کوئی اس کی چادر کھینچ رہا ہے۔ اچانک اس کو اپنا وجود ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو اپنی گردن پر بھی وہی گرم سانسیں محسوس ہوئی۔ اسے لگا کسی نے اسے کندھوں کو زور سے دبوچا ہوا ہے۔ وہ کچھ پڑھنے کے لیے منہ کھولنا چاہتی کی تھی، کسی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور وہ تقریباً بے ہوش ہو گئی۔
کرن بے بسی میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ وجود اس کے جسم کو درندوں کی طرح دبوچ رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے اللہ اکبر بولا اور اس وجود کو اپنے اوپر سے ہٹتا ہوا محسوس کیا۔ وہ اللہ اکبر کہتی ہوئے اپنی امی کے روم کی طرف بھاگی، اسے لگا کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے زور زور سے امی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امی نے پریشانی میں جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ روتے ہوئے اپنی امی سے لپٹ گئی۔ اس کے چہرے پر لال انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے، اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی امی نے پوچھا، بیٹا بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ کرن نے روتے ہوئے بولی، امی وہ امی نے کہا، وہ کیا بیٹا؟ اور کرن امی کو سب بتانے لگی۔ ابھی بات آدھی ہوئی تھی کہ وہ جن زادہ اپنے روم میں سامنے آ گیا۔ اس کی امی کی چیخ ہی نکل گئی۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو اس کی امی جا کے دیوار سے ٹکرائی۔ کرن زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگی اور جن زادہ بھی اللہ اکبر کہنے لگا۔ اس کو دیکھو، اس کی امی بھی آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، وہ جن زادہ بھی آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ وہ رات بہت بھاری تھی ان دونوں کے لیے۔ اگلے دن فجر پڑھ کر دونوں گھر سے سیدھا ان کے ماموں کے گھر گئی۔ اس کے ماموں ایک دیندار آدمی تھے۔ اس کی امی نے روتے ہوئے سب کچھ بھائی کو بتایا۔ انہوں نے کچھ سوچا، پھر اپنے آپ ایک دوست کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد بس سب لوگ کرن کے گھر پر موجود تھے۔ اس عالم نے بولا، جو کرنا ہے مغرب ہونے سے پہلے کرنا ہے، مغرب کے بعد اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے ایک حصار کھینچا اور سب کو تلقین کی کہ کچھ بھی ہو جائے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ انہوں نے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں وہی کالی بلی وہی سامنے دروازے سے داخل ہوئی۔ وہ اتنی زور سے چلا رہی تھی کہ اس کی آواز شیشے سے بھی اندر آ رہی تھی۔ عالم نے جیسے ہی آب زمزم اس پر پھینکا تو وہ اپنی اصلی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ وہ بہت ہی گندی روح تھا، وہ عالم کو گھورے جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیوں آیا ہے یہاں؟ وہ زور سے چلایا، نہیں بتاؤں گا۔ عالم نے پھر آب زمزم اس پر مارا، وہ زور سے چلایا۔ انہوں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ وہ بولا، اس لیے عامل انکل نے پوچھا، پوری بات بتا۔ وہ بولا، یہ لڑکی میرے درخت والے گھر کے نیچے جھولا جھول رہی تھی، جبکہ وہ جھولا میں نے لگایا تھا۔ اپنے جھولے کی خاطر مجھے غصہ آ گیا، تبھی میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ عامل انکل نے اسے کہا کہ چلا جا، یہاں سے آیا ورنہ میں تجھے جلا دوں گا۔ وہ چلانے لگا، نہیں جاؤں گا۔ عامل انکل نے پھر کچھ آیت پڑھی اور آب زمزم اس کے منہ پر مارا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اچانک اتنے میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی اور وہ بھی اذان دینے لگا تو عامل انکل ہوا میں اٹھنا شروع ہو گئے۔ کرن کو لگا کہ اب اس کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس نے قدم حصار سے باہر نکالنا چاہا تو جن زادہ فوراً اس کی طرف موڑا اور عامل انکل کو موقع مل گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا اور اپنے چاروں طرف زمزم سے ایک دائرہ بنا لیا اور کرن کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا کہ باہر نہ آنا۔ اب وہ جن زادہ پھر عامل انکل کی طرف موڑا۔ اس نے بڑی کوشش کی پر وہ ان کے قریب نہ جا سکا۔ عامل انکل نے اپنا ورد جاری رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی میں بدل گیا، پھر دھواں سا غائب ہو گیا۔ عامل انکل کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی، وہ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سب کو بلایا اور اپنا کارنامہ دکھانے لگے۔ یہ ایک بہت طاقتور جن زادہ تھا۔ کرن کی ایک غلطی نے اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب کرن کو وہ وظیفہ روزانہ پڑھنا تھا مغرب کی نماز کے بعد۔ ایک دن وہ پڑھنا بھول گئی اور اس نے اپنے کمرے میں پھر وہی بدبو محسوس کی۔ اسے یاد آیا کہ وہ وظیفہ پڑھنا بھول گئی ہے اور اس نے جلدی جلدی ورد شروع کر دیا۔ اس کی ذرا سی غلطی سے وہی سب دوبارہ شروع ہو سکتا تھا۔ پھر وہ سو گئی۔ کرن صبح اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ جیسے نہانے کے لیے وہ واش روم گئی، اسے لگا اس کے بالوں کو پانی میں کوئی مسل رہا ہے۔ وہ گھبرا کر مڑی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے جلدی جلدی نہا کر یونیفارم پہنا اور کالج کے لیے نکل گئی۔ کرن کو انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا شاید اس کے وظیفے ٹائم پر نہ پڑھنے کی وجہ سے عامل انکل کا عمل زائل ہو گیا۔ وہ پورا ٹائم کالج میں کھوئی تھی کہ اتنے میں ایان، جو اس کا اچھا دوست تھا، وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا، میں صبح سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ اس نے ایان کو سب بتایا۔ ایان نے بولا کہ تم عامل انکل کو دوبارہ بلاؤ تو اس نے بولا کہ وہی تو مسئلہ ہے کہ وہ عمرے پہ گئے ہیں اور 10 دن بعد لوٹیں گے۔ اس دوران اسے متلی ہونے لگی اور وہ امید سی ہو گئی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ وہ بڑی مشکل سے گھر واپس آئی اور کپڑے چینج کر کے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ دوپہر کو جب اس کی آنکھ لگی تو اسے لگا جیسے کسی کا ہاتھ اس کا وجود چھو رہا ہے۔ اس کے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے چہرے کے قریب آیا ہو
اور وہ کسی کو اپنے برابر میں لیٹا ہوا محسوس کرنے لگی۔ کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیسی ہو کرن؟ اور کرن کو تو جیسے سانس سونگ گیا ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جسم کو پلٹنے کی کوشش کی تو وہی جنزادہ اس کے برابر میں موجود تھا۔ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے منع کیا تھا نا کسی کو ہمارے بارے میں بتانے کی، پھر بھی تم نے سب کو بتا دیا۔ اب دیکھو میں اس کے ساتھ بھی کیا کرتا ہوں۔ کرن نے روتے ہوئے گڑگڑائے کہ اس کو کچھ مت کہنا۔ وہ ہنسنے لگا، بولا، اگر اس کی سلامتی چاہتی ہو تو میرے بچے کا خیال کرنا، اور آج کے بعد میرا ذکر کسی سے بھی مت کرنا، نہ ہی کوئی عمل یا وظیفہ پڑھنا۔ کرن کے آنسو جاری تھے۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کرن اب بے بس تھی۔ اس نے بولا، اب بولو کہ میرے پاس آؤ۔ کرن نے نہ جانے کیا سوچا، بولا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، تم رات میں آنا، میں تیار رہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے غائب ہو گیا۔ شام تک کرن نے انٹرنیٹ پر کئی طریقے ڈھونڈے اور رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اس کے ہاتھ پر اپنا جسم محسوس ہونے لگا۔ اس نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر زور سے دبایا اور بولا کہ آؤ میرے پاس۔ کرن نے یہ پڑھ رکھا تھا، جب تک انسان خود سے اجازت نہ دے، جنات انسانی جسم پر پورا قابض نہیں ہو سکتے۔ کرن نے اپنی پوری طاقت سے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کو دبوچ کر اس کے جسم پر آب زمزم انڈیلنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ طریقہ نیٹ سے پڑھا تھا، اگر آب زمزم پورا جن کے جسم پر ڈالا جاتا ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے تو وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا بھی سوکھا رہ گیا تو وہ بچ جاتے ہیں۔ کرن نے پہلے ہی پورا کہن چھپا کر لیٹی تھی۔ اب وہ جن زیادہ چیخیں مار رہا تھا، پر کرن اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی اور زمزم انڈیلے جا رہی تھی۔ جہاں جہاں زمزم پانی گرتا وہ حصہ گل کر گرنے لگتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جن زادے کا پورا جسم پگھل کر کرن کے بیڈ پر مادے کی شکل میں پھیل گیا۔ کرن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کمرے میں پوری کمرہ بدبو سے بھر گیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کی امی بھی آ گئی اور بھاگ کر کرن کو گلے سے لگایا۔ اس طرح کرن کی ذرا سی غلطی اتنی بڑی مصیبت میں کرن پڑی، اور آج وہ 5 سالہ بچے کی ماں ہے۔ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔